فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ملک میں کورونا وائرس وبا کے زور میں مسلسل اضافے کے ساتھ ہی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس جان لیوا وائرس کے 1,17,100 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ اس دوران گزشتہ روز 94,47,056 کووڈ ویکسین لگائی گئیں اور جمعے کی صبح 7 بجے تک موصول ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اب تک 1,49,66,81,156 افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ مرکزی وزارت صحت کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1,17,100 نئے کیسز سامنے آنے سے متاثرہ افراد کی کل تعداد بڑھ کر 3,52,26,386 ہو گئی۔ نئے کیسز میں اضافے کے ساتھ ایکٹیو کیسز 3,71,036 ہو گئے ہیں۔ اسی عرصے میں مزید 302 مریضوں کی موت کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 4,83,178 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 30,836 مریض صحت یاب ہونے کے بعد اس وبا سے نجات پانے والوں کی مجموعی تعداد 3,43,71,845 ہو گئی۔ اسی عرصے میں 15,13,377 کووڈ ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور اب تک ملک میں 68,68,19,128 کووڈ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ ملک میں ایکٹیو کیسز کی شرح 1.05 ہے اور صحت یاب ہونے کی شرح 97.57% ہے، جبکہ اموات کی شرح 1.37% ہے۔ دہلی پولیس نے کہا ہے کہ انہوں نے آسام سے ایک 21 سالہ شخص کو مبینہ طور پر متنازع ایپ بنانے کے الزام میں گرفتار کیا ہے، جہاں مسلم خواتین کی تصویریں توہین آمیز پیغامات کے ساتھ اپلوڈ کی گئی تھیں۔ 21 سالہ نیرج بشنوئی کے طور پر ویلور انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بھوپال کے دوسرے سال کے بی ٹیک طالب علم بدھ کی رات پولیس کے IFSO انٹیلیجنس فیوژن اور اسٹریٹجک آپریشنز یونٹ کے افسران کی ایک ٹیم آسام کے جورہاٹ پہنچی اور ایک گروسر کے بیٹے بشنوئی کو گرفتار کیا۔ DCP KPS ملہوترا IFSO کے سربراہ جو دہلی پولیس کی سائبر کرائم یونٹ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بشنوئی ایپ کا بنیادی سازشی اور تخلیق کار تھا۔ وہ ماسٹر مائنڈ ہے جس نے گٹ ہب پر ایپ بنائی۔ ہم نے اس کا لیپ ٹاپ اور دیگر الیکٹرانک آلات ضبط کر لیے ہیں۔ ہم نے شواہد برآمد کر لیے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے ہی ایپ بنائی تھی۔ 21 سالہ نوجوان کو 3:30 کے قریب دہلی لایا گیا، جس کے بعد اسے سٹی جج کے سامنے پیش کیا گیا، جس نے اسے 7 دن کی پولیس حراست میں بھیج دیا ہے۔ DCP ملہوترا نے کہا ہے کہ بشنوئی نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے یہ ایپ نومبر میں کچھ وقت تیار کی تھی اور اسے دسمبر کے آخری ہفتے میں اپلوڈ کیا تھا۔ بشنوئی نے ایپ کو فروغ دینے کے لیے ٹویٹر پر مختلف ہینڈل بنائے تھے۔ وہ کیس سے متعلق خبروں پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھے اور انہوں نے GU44@ کے نام سے ایک ٹویٹر ہینڈل بنایا تھا۔ اس نئے بنائے گئے ہینڈل کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پولیس نے اس معاملے میں غلط لوگوں کو گرفتار کیا۔ ممبئی پولیس کی طرف سے 3 گرفتاریوں سے متعلق بھی بیان سامنے آیا۔ یقینی طور پر بشنوئی کا اعتراف مقدمے کے دوران قابل قبول نہیں۔ دہلی پولیس کی جانب سے اس معاملے میں یہ پہلی گرفتاری ہے۔ دہلی اور ممبئی پولیس نے اس معاملے سے متعلق 2 FIR بھی درج کی ہیں۔ سوشل میڈیا چینلز پر اس ایپ اور اس کی گردش نے غم و غصے کو جنم دیا تھا، جس کے بعد مختلف لوگوں نے دہلی اور ممبئی پولیس میں شکایت درج کرائی تھی۔ قبل ازیں ممبئی پولیس نے اس معاملے میں 3 افراد کو گرفتار کیا۔ شویتا سنگھ 18 سالہ، اس کے دوست مینک راوت 20 سالہ، دونوں اتراکھنڈ کے رہنے والے، اور وشال کمار جھا 21 سالہ جو بنگلور کے ایک انجینئرنگ کے طالب علم تھے۔ ممبئی پولیس کے مطابق تینوں نے مبینہ طور پر ایپ کو شیئر کیا اور سوشل میڈیا ہینڈلز پر اس کی تشہیر کی۔ مہاراشٹر میں 4 دنوں میں 300 سے زیادہ ڈاکٹروں کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ مہاراشٹر میں پچھلے 4 دنوں کے دوران
مختلف اسپتالوں کے 338 رہائشی ڈاکٹروں نے کورونا وائرس کی بیماری کووڈ-19 کے لیے مثبت جانچ کی ہے۔ مہاراشٹرا ایسوسی ایشن آف ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کے صدر ڈاکٹر اویناش دہیفالے نے یہ معلومات شیئر کی ہیں۔ کووڈ-19 کی تازہ ترین بحالی اور اس سے مختلف اومیکرون کے انتہائی قابل منتقل قسم کے پھیلنے کے درمیان ملک بھر میں صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد کی ایک بڑی تعداد اس وائرس سے متاثر ہوئی ہے، جو گزشتہ سال جنوبی افریقہ میں پہلی بار دریافت ہوا تھا۔ اس ہفتے کے شروع میں کم از کم 50 ڈاکٹر آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز دہلی کے کچھ کے کووڈ-19 کے لیے مثبت ٹیسٹ کیے جانے کے بعد الگ تھلگ ہو گئے اور دوسروں میں بیماری کی علامات ظاہر ہوئی۔ دہلی کے صفدرجنگ اسپتال کے 23 سے زیادہ ڈاکٹروں نے بھی پچھلے ایک ہفتے میں مثبت تجربہ کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دہلی کے رام منوہر لوہیا اسپتال میں 38 ڈاکٹروں سمیت 45 صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں نے گزشتہ چند دنوں میں کووڈ-19 کا معائنہ کیا۔ ممبئی کے اسپتالوں کو عملے کی کمی کا سامنا ہے کیونکہ ڈاکٹر نرسز کووڈ مثبت ہیں۔ دراصل ایمس کے حکام نے تمام فیکلٹی ممبران کے لیے 5 جنوری سے 10 جنوری تک موسم سرما کی چھٹیوں کی بقایا مدت کو منسوخ کر دیا اور انہیں فوری اثر سے ڈیوٹی میں شامل ہونے کو کہا گیا۔ چنڈی گڑھ کے پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ میں ڈاکٹروں سمیت 196 ہیلتھ کیئر ورکرز اسپتال کے حکام نے ہندوستان ٹائمز میں بتایا کہ 26 دسمبر سے 4 جنوری کے درمیان 10 دنوں میں کورونا وائرس کا شکار ہوئے اور سنگین صورتحال بھارت کی طرح آتی ہے۔ 1 لاکھ مار کی خلاف ورزی کے بعد اور مہاراشٹرا ہندوستان میں سب سے زیادہ متاثرہ ریاستوں میں سے ایک ہے، جس سے آخری دستیاب اپڈیٹس کے مطابق 36,000 سے زیادہ انفیکشن کے ساتھ روزانہ کیسز لوڈ میں ایک بڑا اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا۔ نوئیڈا غازی آباد میں رات کے کرفیو کے اوقات میں توسیع کر دی گئی ہے۔ کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے کیسز کے بعد اتر پردیش حکومت نے نوئیڈا اور غازی آباد میں نافذ رات کے کرفیو کے اوقات میں توسیع کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات کے کرفیو کے اوقات 6 جنوری سے نافذ العمل ہو گئے۔ یہ اس وقت سامنے آیا جب نوئیڈا اور غازی آباد شہر اتر پردیش میں تازہ کووڈ-19 کیسوں کا ایک بڑا حصہ ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق اتر پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,121 نئے کووڈ کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں سے 960 کیسز صرف نوئیڈا اور غازی آباد کے تھے۔ چونکہ اتر پردیش میں کووڈ-19 کے معاملات میں اضافہ ہو رہا، انتظامیہ کی طرف سے ان اضلاع کے لیے رہنمائانہ خطوط کا ایک تازہ سیٹ جاری کیا گیا ہے، جن میں اس وقت 1,000 سے زیادہ فعال کیسز ہیں۔ ان ہدایات میں اسکولوں کی بندش اور ہوٹل، ریسٹورانٹ اور سنیما ہال کی گنجائش میں کمی شامل ہے۔ یو پی کے صحت کے ایک اہلکار نے پہلے کہا تھا 1,000 سے زیادہ ایکٹیو کیسز والے اضلاع میں 10ویں جماعت تک کے اسکول 14 جنوری تک رہیں گے، اور جبکہ سنیما ہال، جم، سپا، بینکویٹ ہال اور ریسٹورانٹ جیسی جگہوں کو 50% کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ صلاحیت اس وقت صرف گوتم بدھ نگر میں 1,000 سے زیادہ ایکٹیو کیسز ہیں۔ کووڈ-19 کیسوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر نوئیڈا اور غازی آباد میں رات کی کرفیو کے اوقات کو 2 گھنٹے تک بڑھا دیا گیا۔ اتر پردیش حکومت کے مطابق 10 بجے سے صبح 6 بجے تک رات کا کرفیو اب رات 11 بجے سے صبح 8 بجے تک رہے گا۔ پہلے نئے رہنمائانہ خطوط میں یہ بھی کہا گیا کہ بند جگہ پر ہونے والے کسی بھی پروگرام میں زیادہ سے زیادہ 100 افراد کی اجازت ہوگی، جبکہ کھلی جگہوں پر کل صلاحیت کا 50% اجازت دی جائے گی۔ کووڈ-19 میں اضافے کی وجہ سے کلاس 1 سے 10 تک کے اسکول 14 جنوری تک بند کر دیے گئے ہیں۔ اتر پردیش حکومت نے مزید دہرایا کہ کووڈ-19 کے معاملات میں موجودہ اضافے اور اومیکرون مختلف قسم کے پھیلاؤ کے درمیان گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ریاستی حکومت نے کہا ہے کہ اب تک یو پی میں 13 کروڑ سے زیادہ ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ اومیکرون کے خلاف قوت مدافعت بڑھانے والی خوراک کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون تیزی سے کووڈ کیسز میں اضافہ کر رہی۔ ماہرین کے مطابق اومیکرون کمزور قوت مدافعت کے حامل افراد کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے طرز زندگی اور خوراک میں کچھ اہم تبدیلیاں کرنا ضروری ہے۔ اس سے آپ کی قوت مدافعت مضبوط ہوگی اور آپ خود کو انفیکشن سے محفوظ رکھ سکیں گے۔ جانیے کہ خوراک میں کیا ضروری چیزیں ہیں۔ اپنی روزمرہ کی خوراک میں کھانے کی اشیاء جیسے پھل، سبزیاں، گرے دار میوے،
پھلیاں بیج شامل کریں، وہ آپ کے مدافعتی نظام کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس سوزش سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ کافی پانی پیئیں، ہائیڈریٹ رہیں۔ لوگ سردیوں میں پانی کا استعمال کم کرتے ہیں، اس سے پانی کی کمی کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے جو جسم کے مدافعتی نظام کو مزید متاثر کرتا ہے۔ تناؤ کا براہ راست اثر قوت مدافعت پر پڑتا ہے۔ تناؤ یا پریشانی جسم کی قوت مدافعت کو کمزور کر دیتی ہے۔ تناؤ کو کم کرنے کے لیے تناؤ کو کم کرنے والی سرگرمیوں میں مشغول ہوں۔ کم نیند آپ کی قوت مدافعت کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ کافی نیند حاصل کریں۔ نیند کی کمی سے کسی بھی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ باقاعدگی سے ہیلتھ چیک اپ کے لیے جائیں۔ جسم میں وٹامن ڈی، کیلشیم اور آئرن کی سطح کو جانچنے کے لیے ہیلتھ چیک اپ ضروری ہے۔ اس سے آپ کو اپنی غذا کے مطابق منصوبہ بندی کرنے میں مدد ملے گی۔ آپ وٹامنز اور معدنیات کے اپنے ذرائع کی مقدار کو بڑھا سکتے ہیں جن میں آپ کی کمی ہے۔ زنک قوت مدافعت بڑھانے کے لیے زنک بہت ضروری ہے۔ آپ کو کھانے کی اشیاء شامل کرنی چاہیے جو زنک کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ تربوز کے بیج لے سکتے ہیں، یہ زنک، پوٹاشیم اور کاپر سے بھرپور ہیں۔ تربوز کے بیج کھانے سے قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے۔ زنک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ ہر روز لہسن کا ایک حصہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اس سے جسم کو وٹامن اے، بی، سی، آیوڈین، آئرن، پوٹاشیم، کیلشیم اور میگنیشیم جیسے غذائی اجزاء ملتے ہیں۔ انڈے کی زردی بھی زنک کا بھرپور ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ دہی میں زنک کی بھی اچھی مقدار ہوتی ہے۔ یہ قوت مدافعت بڑھانے کے ساتھ ہاضمے میں مدد کرتا ہے۔ روزانہ کی خوراک میں دہی کو شامل کرنا چاہیے۔ کاجو اور مونگ پھلی میں زنک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ مونگ پھلی میں آئرن، پوٹاشیم، فولک ایسڈ، وٹامن ای، میگنیشیم اور فائبر ہوتا ہے، جبکہ کاجو میں زنک کے علاوہ کاپر، وٹامن کے، وٹامن اے اور فولیٹ ہوتا ہے۔ کاجو مونو اور پولی انسیچوریٹ فیٹی ایسڈز کا بھی بھرپور ذریعہ ہے۔ اور اس ڈسکلیمر، اس سائٹ پر موجود مواد صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں اور اسے پیشہ ورانہ طبی مشورے کے طور پر نہیں لیا جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے جمعے کو پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل کو وزیراعظم نریندر مودی کے حالیہ دورے پنجاب سے متعلق تمام ریکارڈ کو محفوظ رکھنے کی ہدایت دی۔ چیف جسٹس این وی رامنا اور جسٹس سوریہ کانت اور ہیما کوہلی کی بینچ نے ریکارڈ محفوظ رکھنے کی ہدایت کے ساتھ مودی کے گزشتہ دنوں دورے کے دوران سیکیورٹی میں مبینہ کوتاہی کے سلسلے میں مرکز اور پنجاب کی طرف سے تشکیل دی گئی دو الگ الگ کمیٹیوں کو عرضی کی اگلی سماعت پیر تک کے لیے جانچ نہ کرنے کی ہدایت دی۔ سپریم کورٹ نے چندی گڑھ کے ڈائریکٹر جنرل اور این آئی اے اور ایس پی جی سمیت مختلف مرکزی تفتیشی ایجنسیوں کے دیگر اعلیٰ حکام سے کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے دورے سے متعلق ریکارڈ فراہم کرنے میں ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل کو ضروری تعاون دیں۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے یہ ہدایت وزیر اعظم کی سیکیورٹی میں مبینہ چوک کے خلاف این جی او لائنز وائس کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت کے دوران دی۔ پیٹیشن جمعرات کو دائر کی گئی تھی اور اس معاملے میں خصوصی ذکر کے تحت جلد سماعت کی مانگ کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ پنجاب میں وزیر اعظم نریندر مودی کی سیکیورٹی چوک پر سوال اٹھانے والی درخواست پر جلد سماعت کی دوران انہوں نے سیکیورٹی کی خامیوں سے متعلق معاملے کو ضروری بتاتے ہوئے جلد سماعت کی درخواست کی تھی۔ اس کے بعد چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے آج اس معاملے کی سماعت کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ درخواست میں مستقبل میں وزیر اعظم کی سیکیورٹی چوک کا واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے، اس سے بچنے کے لیے پورے واقعے کی مؤثر اور پیشہ ورانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا۔ درخواست میں عدالت عظمیٰ سے استدعا کی گئی تھی کہ وہ بھٹنڈا کے ضلع جج کو سیکیورٹی کی خلاف ورزی سے متعلق تمام ریکارڈ کو اپنے قبضے میں لینے کی ہدایت دے۔ واضح ہے کہ فیروز پور میں مظاہرین کی طرف سے ناکہ بندی کی وجہ سے بدھ کو مودی کا قافلہ فلائی اوور پر پھنس گیا تھا، جس کی وجہ سے مودی کو پنجاب میں اپنی ریلی اور دیگر پروگرام منسوخ کرنے پڑے تھے۔ جانز ہاپکنس یونیورسٹی کے مطابق حال ہی میں کل 1,80,211 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو دنیا میں کہیں بھی ایک دن میں سب سے زیادہ نئے کیسز ہیں۔ US جان ہاپکنس یونیورسٹی کے مطابق 3 جنوری کو کل 1,80,211 نئے کیسز رپورٹ ہوئے تھے، جو پوری دنیا میں کہیں بھی ایک دن میں سب سے زیادہ نئے کیسز ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ میں زیادہ تر کیسز اومیکرون ویریئنٹ کے ذریعے ہوتے ہیں۔ کووڈ کے معاملات میں اضافے کے باوجود صدر
صدر جو بائیڈن جنہیں اپنے ردعمل کی سزا دی گئی انہوں نے اسکولوں کو کھلا رکھنے کو کہا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں ریاستہائے متحدہ امریکہ میں موت اور اسپتال میں داخل ہونے کی شرح گزشتہ وبا کے مقابلے میں بہت کم رہی، لیکن اسپتالوں میں داخلوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا۔ 6 جنوری کو صدر جو بائیڈن نے اتفاق کیا کہ بڑھتے ہوئے کیسز خطرے کی گھنٹی اور کچھ الجھنوں کا باعث بنے ہیں، لیکن ساتھ ہی اس بات پر بھی زور دیا کہ اسپتالوں میں داخل ہونے اور اموات کی اکثریت غیر ویکسین نہ ہونے والوں میں ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی زور دے کر کہا کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے پاس ہر اہل شخص کو مناسب طور پر حفاظتی ٹیکے لگانے کے لیے کافی ویکسینز موجود ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صدر نے ریمارکس دیے کہ ہم جانتے ہیں کہ بچے اسکول میں رہتے ہوئے محفوظ رہ سکتے ہیں، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسکول کھلے رہنے چاہیے۔ اومیکرون کے تیزی سے پھیلنے اور اس کے نتیجے میں عملے کی کمی کی وجہ سے ملک بھر کے اسکولوں کے اضلاع نے کرسمس کے وقفے کے بعد بچوں کی کلاسوں میں واپسی کو ملتوی کر دیا۔ طلبہ اور اساتذہ کے لیے تیز رفتار ٹیسٹ کے حصول میں مشکلات کے بارے میں بھی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ مشیگن کے ڈیٹرائٹ شہر میں جو 36% کی اب تک کی بلند ترین انفیکشن کی شرح کا مشاہدہ کر رہا، حکام نے اعلان کیا ہے کہ اسکول جمعرات 6 جنوری تک بند رہے۔ مقدمات میں تیزی سے اضافے نے صدر جو بائیڈن کو مزید تنقید کا نشانہ بنایا، جنہوں نے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے وعدے پر مہم چلائی۔ تاہم حالیہ ہفتوں میں اس نے ریاستی اور میونسپل حکومتوں پر الزام لگانے کی کوشش کی، یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں ویکسینیشن، ماسک کے استعمال اور سماجی دوری کے اقدامات کی تعمیل کے لیے مزید کچھ کرنا چاہیے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق گزشتہ ہفتے ملک میں ماہرین صحت نے خبردار کیا تھا کہ اگلے 3 سے 4 ہفتوں میں کیسز ڈرامائی طور پر بڑھیں گے۔ MSNBC رپورٹ کے مطابق مینیسوٹا یونیورسٹی کے متعدی امراض کے ماہر ڈاکٹر مائیکل اوسٹر ہولم نے کہا کہ امریکہ آنے والے ہفتوں میں کیسز کی تعداد میں زبردست اضافہ دیکھنے جا رہا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔